میاں صاحب ہم یہ تو بات کر رہے تھے، اب یہ دیکھیں میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہم ڈیٹیل پروگرام کریں گے۔ ایک لینسٹ بہت بڑا جریدہ ہے جب تک اس میں کوئی تحقیق نہ چھپے اسے اعتبار نہیں ملتا، جب تک وہ نہ بتائے کہ یہ دوائی درست ہے دنیا میں، اس کو درست دوائی کوئی نہیں مانتا۔ اس کا میں نے ایک 2022 کی ان کی میں نے ایک سٹڈی پڑھی میاں صاحب، اور وہ سٹڈی کیا ہے؟ وہ سٹڈی بتاتی ہے کہ صرف 1000 ارب روپیہ 25 کروڑ لوگوں کو، 1000 ارب روپے کی مدد سے ہم 25 کروڑ لوگوں کو صحت کی سہولیات دے سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ایک ڈاکٹر محبوب الحق ریسرچ سینٹر یا سمتھنگ ادارہ ہے، اس نے اس سے بھی کم پیسے بتائے ہیں۔ اور ہم نے ابھی مجھے آپ بریک میں بتا رہے تھے کہ 2000 ارب روپیہ بجلی کے نام پر ڈکیتی کرنے والوں کی جیبوں میں ٹھوس رہے ہیں، اب ان کی جیبوں میں بھی پیسے ڈالنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور 1250 ارب روپیہ ہم نے بینکوں سے قرضہ لے کے اس کا سود عوام پہ ڈال کے، حالانکہ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ مطلب 1000 ارب روپیہ سپیئر کرنا اس معیشت سے مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صرف یہ اپنی کرپشن بند کر دیں، 2 نمبر معاہدے بند کر دیں، قطر سے کہیں ہم تمہارے ساتھ بھائی ڈیل کرتے ہیں، یہ ڈیل بند کرو جو خیر سے احسان فرما کے گئے ہیں ہمارے اوپر، تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو ہیں۔ یہ مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے؟ ملائی اتاری اور اتوبار، ملائی اتاری اتوبار، یہ ریٹائرمنٹ لی ملک سے باہر، تو میاں صاحب یہ واردات تو بند ہونی چاہیے نا میاں صاحب؟ بالکل قائد صاحب، یہ واردات بند ہونی چاہیے۔ اس پہ باقاعدہ طور پر اس واردات کو جو ہے وہ بے نقاب کریں گے، اور باقاعدہ طور پر بے نقاب کریں گے، اور جب بے نقاب ہوگی تو اس میں پوری تفصیل جو ہے وہ بتائی جائے گی۔ لیکن اس وقت قائد صاحب میرے پاس ایک خبر ہے، اور وہ بڑی خبر ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دعوت قبول کر لی ہے، اور خبر یہ ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے وہ پاکستان میں ہوں گے، اور وہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر ایک بہت بڑا پیکج لے کر پاکستان آ رہے ہیں، اور اس میں دفاعی پیکج بھی ہوگا، اور اس میں جو ہے مالی پیکج بھی ہوگا، اس میں سرمایہ کاری کا پیکج بھی ہوگا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سعودی عرب سے بہت سی کمپنیاں پاکستان پہنچیں گی، ایک سرمایہ کاری ٹیم جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی، جو کہ اس سے پہلے تمام معاملات طے کرے گی کہ کن کن شعبوں میں جو ہے سرمایہ کاری ہونی ہے۔ میرے پاس جو لسٹ ہے اس وقت کہ کن کن شعبوں میں سرمایہ کاری ہونی ہے، اس میں جو والیوم بتایا جا رہا ہے وہ 200 سے 300 ارب ڈالر کا والیوم ہے بتایا جا رہا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ زراعت کے شعبے میں جو ہے بڑی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے نام سے، اور کارکنی کے شعبے میں جو ہے وہ بڑی ایک سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، کوئلہ اور اس میں لوہا اور دیگر دھاتیں جو ہیں ان کی کانکنی جو ہے وہ اس میں سرمایہ کاری ہوگی۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں جو سعودی عرب ہے وہ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ نیوم سٹی جو سعودی عرب کا ہے وہاں پر جو ہے وہ آئی ٹی پارک جو بنائے جائیں گے، وہاں پاکستان کے آئی ٹی ماہرین جا کر جو ہے وہ کام کریں گے، اور پاکستان کے اندر بھی آئی ٹی پارکس جو ہیں وہ بنائے جائیں گے جس میں سعودی عرب انویسٹ کرے گا۔ اور معدنیات کے میدان میں جس میں ریکوڈک ہے، سیندک ہے، اس میں جو ہے کوبالٹ ہے، نکل ہے، اور اس کے علاوہ دیگر معدنیات جو ہیں ان میں جو ہے وہ بڑی سرمایہ کاری سعودی عرب کرنے جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی ریفائنری آئل ریفائنری جو ہے وہ سعودی عرب یہاں قائم کرے گا۔ 10 ارب ڈالر کی جو وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پیٹرو کیمیکل میں جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ واٹر سیکٹر میں بہت بڑی سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ تو سرمایہ کاری ہے، اور اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو آج بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی وہ قائد صاحب یہ آئی کہ تیل اور گیس کے ذخائر سندھ میں بھی دریافت ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے 5 ذخائر جو ہیں وہ پنجاب میں دریافت ہوئے تھے، او جی ڈی سی ایل نے کیے تھے۔ آج او جی ڈی سی ایل نے اعلان کیا ہے کہ سندھ کے علاقے خیرپور میں ایک کنواں دریافت ہوا ہے گیس کا، اور اس سے ذخائر دریافت ہوئے ہیں جس میں 22.5 ملین کیوبک فٹ گیس جو ہے یومیہ برآمد ہو رہی ہے، اور 690 بیرل فی یومیہ جو ہے وہ تیل برآمد ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو، اور مزید جو ہے تلاش جاری ہے۔ قائد میاں صاحب مجھے خبر دیں، اور یار تیل گیس تو نکل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار وہ تو نکل آیا، اچھی بات ہے، عوام کا بھی تیل ہر جگہ سے نکل رہا ہے۔ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، مجھے کنٹرول روم بتا رہا تھا، کوئی ایسی بات ہے؟ جی قائد صاحب، پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو آپ نے عالمی سطح پر جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی اور خام تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس کا اثرات جو ہے پاکستان پر بھی آئے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے اس کے 1 لیٹر پر 100 روپے سے زائد جو ہے وہ فی لیٹر ٹیکس ہے۔ وہ ٹیکس جب تک ختم نہیں ہوتا اس وقت تک نہ تو پاکستان جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر کم ہوتی ہیں،
اس کے اثرات جو ہیں وہ ریلیف کی صورت میں ملیں گے، نہ ہی یہ سب حکومت ٹیکسز جو ہے کتنے وہ ہیں اس اس میں؟ کو ریلیف دے سکتی ہے، وہ اس لیے کہ آئی ایم ایف نے اس کو منع کر رکھا ہے کہ وہ ٹیکس ہر صورت عوام سے لینا ہے۔ نہیں دیکھیں آئی ایم ایف تو اس لیے پھر ٹھیک ہے، تو ووٹ تو ہم نے ویسے ووٹ تو ان کو بھی پتہ نہیں کسی نے دیے تھے یا نہیں دیے تھے، لیکن لگتا یہ ہے کہ لیکن آئی ایم قائد ایف ہی صاحب ہماری جب تک حکومت ہے۔ ہم سر میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں قائد صاحب، جب تک ہم عالمی مارکیٹوں پر جو ہے وہ انحصار کریں گے اس وقت تک یہی ہوگا۔ لیکن ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہاں پر جو ہمیں وہ رائتی بنیادوں پر آئل جو ہے وہ فراہم کرتے تھے، وہ اب جو ہے دوبارہ اس کا جو ہے وہ بحال ہونے والا ہے۔ اگر وہ بحال ہو جاتا ہے تو پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور پاکستان کے اندر جو پیٹرول اور گیس کی تلاش جاری ہے، جس میں امریکی کمپنیوں نے آج ملاقات کی ہے باقاعدہ طور پر وزیر پیٹرولیم سے، اور وہ بھی اگر یہاں پر کام شروع کر دیتی ہیں تو اپنی پیداوار جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمارا پیٹرول جو ہے سستا ترین پیٹرول جو ہے وہ جائے گا۔ میری بات سنیں، جب تک ہمارا قطر سے معاہدہ ہے ہم اپنی پیداوار کیسے کریں؟ ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں، اگر گیس نہیں بھی لیتے تو ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں۔ میاں صاحب دس از اے کمپرومائزڈ رولنگ ایلیٹ، آج تک ایک بھی جو ڈسکوری ہے وہ نیچے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی، اشرافیہ اوپر سے ملائی اتار کے نکل گئی، ہر دنیا کے کیپٹل میں ان کے محل ہیں، ایک غریب ملک کے جو خرب پتی حکمران ہے، یہ ایک غریب ملک کے، اور کہتے ہیں ہم غریب ملک ہیں۔ اس میں بات چیت چل رہی ہے سر، قطر والی بات پہ جو ہے معاملے پہ بات چیت چل رہی ہے، جو RLNG کا ہمارے 2030 تک کے 31 تک کے معاہدے ہمارے وزراء نے کیے تھے اور سابقہ حکومتوں نے کیے تھے، اور موجودہ حکومت بھی اس میں شامل ہے، وہ اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ ہمارا جب ان سے معاہدہ ہو جائے گا یا اس سے پہلے جو بات چیت چل رہی ہے اس میں وہ معاملہ حل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو مقامی گیس ہے وہ 2000 روپے فی MMBTU ہے، اور جو LNG ہے وہ 4000 روپے فی MMBTU ہے۔ ہم سستی گیس جو ہے وہ صارفین کو دیں گے، اور یہ سستی گیس جو ہے وہ آنے والی ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے سب سے بڑی کہ امریکی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان میں آ چکی ہیں، اور امریکی کمپنیوں نے سرمایہ کاری کے لیے اور یہاں پر تیل اور گیس کی تلاش کے لیے باقاعدہ طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ سر وہ کمپنیاں جنہوں نے یہاں پر اسسمنٹ کی تھی، وہ کمپنیاں جنہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر 500 ارب کیوبک فٹ گیس زائد کیوبک فٹ گیس کے ذخائر جو ہے وہ موجود ہیں، وہ کمپنیاں جنہوں نے بتایا تھا کہ بلین بیرلز تیل یہاں پر موجود ہے، وہ پاکستان میں آ چکی ہیں، باقاعدہ ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، ان کو اب اوارڈ ہونا ہے، بلاک اوارڈ ہونے ہیں، ان کو لائسنس ملنے ہیں، جس کے بعد ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ کے نہ ہو جو 1993 میں IPPs کی انویسٹمنٹ آئی تھی، جو ہمیں اندر سے کھوکھلا ہی نہیں کیا، ہمیں پیچھے کار مذلت میں پھینک چکی ہے۔ اللہ کرے ایسے نہ ہوں، مگر یہ جو آج معاہدے اوپر لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یہ معاہدے کیے تھے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اجازت، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔